امید کرتے بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے. چلے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و تندرستی عطا کی اور آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں. اچھا بیٹا، آج کا دن آپ کو یاد ہوگا 29 جنوری میوزک بائیکاٹ کمپین. بالخصوص چھوٹی کلاسز کو تو شاید یاد نہ ہو، بٹ بڑی کلاسز جس میں آپ کے ساتھ عمران شبیر آپ کی کلاسز لیتے رہے ہیں بایو کی، یاد ہوگا کہ انہوں نے آپ کو اس سے آگاہی دی تھی میوزک بائیکاٹ کمپین سے. اور لاسٹ 29 جنوری کو بھی میں نے آپ سے اس سے ریلیٹڈ خطاب کیا تھا. یاد ہے سب کو؟ اوکے، بہت اچھی بات ہے بیٹا، کیونکہ ایسی بات جو کہ ہمیں نیکی کی جانب راغب کرے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. تو بیٹا اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ 29 جنوری 2020 سے اس کمپین کا آغاز کیا تھا آپ کے سربراہ نے، اور اس وقت ان کے ساتھ جو ہے 3 4 5 کچھ اتنے اسٹوڈنٹس جو ہے جنہوں نے اسٹارٹ لیا تھا. میں ضرور آپ کو ایکسپلین بھی کروں گی کہ یہ ہے کیا چیز. لیکن اب الحمدللہ انسٹا پر، فیس بک پر، یوٹیوب آئی ڈی پر بے شمار جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں ارکان، جو کہ واقعی میں یہ چیز سمجھتے ہیں کہ میوزک جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے دلوں کو سکون نہیں پہنچا سکتا. تو بیٹا 2020 سے شروع کیا گیا تھا، آج 2023 ہے، اور الحمدللہ بہت سے پارٹیسپینٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہے. اور بات کر لیتے ہیں میوزک بائیکاٹ کی بیٹا، کہ یہ تو اتنی آپ لوگوں کے لیے، اس ینگ جنریشن کے لیے واقعی میں مشکل ہے کہ آپ لوگ میوزک کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ بہت سے بیوقوف لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ میوزک جو ہے وہ روح کی غذا ہے، جبکہ نوز باللہ ہے کہ یہ بات تو قرآن پاک کے لیے کہی جاتی تھی کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ ہمارے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے. رب کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ پرسکون ہو جاتے ہیں. جب بھی ہم بے چینی، پریشانی، مشکل محسوس کرتے ہیں تو ہم اپنے رب تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمیں سکون پہنچاتا ہے. تو یہ بات تو یہ بھی ہے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دیتا ہے نیک عمل کرنے کی، وہی اس پر عمل درآمد ہوتے ہیں. تو کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے بیٹا. آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں ہماری فکریہ یہ ہے ہم سب کے لیے، اسنیک ویڈیوز، یوٹیوب آئی ڈیز یا جو آج کل بہت زیادہ ٹک ٹاک آئی ڈیز چل رہی ہیں، اس پر سوائے گانا بجانا یا گانے سننے کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. نہیں سمجھ لیں گے بچوں کو راغب کیا جا رہا ہے. یہودیوں نے یہ ایک ڈیوائس آپ لوگوں کے لیے بیٹا، آپ کو تباہ کرنے کے لیے نکال دی ہے کہ آپ لوگ اس میں بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں، چھوٹے کیا بڑے کیا سب جو ہے وہ گانے کی جانب راغب ہو رہے ہیں. آپ یقین کیجیے گا، آج تو چلے میوزک بائیکاٹ ڈے ہے، لیکن اس میں اتفاق کہ کل ہی میں نے ایک آئی ڈی پر دیکھا ہے جس میں ایک بچہ یہ بتا رہا تھا کہ اس کے ینگ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور ان کو یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے یا شاید بچوں کو یا دوسروں کو نیکی کی جانب راغب کرنے کے لیے بھی قصہ بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن اس بچے نے یہ بتایا کہ میرے جوان دوست کی ڈیتھ ہو گئی اور انہوں نے اپنی آئی ڈی بنائی تھی جس پر وہ بہت زیادہ گانے، مطلب گانے ہی زیادہ تر انہوں نے اس کے اوپر لگائے تھے اور پھر اس کے آئی ڈیز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور گانے لگائے ہیں. تو وہ دوست جن کی ڈیتھ ہو گئی وہ حواب میں آتے ہیں اور وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے کانوں میں سیسا پگھلایا جا رہا ہے اور وہ چیخوں پکار کر رہے ہیں، مینس کہ وہ کوئی اچھی حالت میں نہیں ہے. تو جس بچے میں انشاءاللہ اگر آپ کے کچھ بچوں کی آئی ڈیز ہوئی تو میں اس پر ضرور شیئر کروں گی. میں نے سیو کر لی ہے، لنک اس کا سیو کر لیا ہے. تو وہ پوری ڈیٹیل آپ لوگ سنیے گا تو شاید آپ کے روٹے کھڑے ہو جائیں بیٹا کہ ہمیں تو کل کا پتہ نہیں ہے، تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں. بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، چاہے ینگسٹرز ہوں، چاہے خواتین ہیں چاہے مرد ہیں، آپ سب لوگ جو ہے اس طرف بہت انٹرسٹ رکھ رہے ہیں. واقعی میں ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ گانے کی جانب بہت زیادہ جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کی راہ پر چل سکیں، ہم واپس اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں. اور یہ بات تو وہی ہے بیٹا کہ کچھ لوگ، جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو ایک چیز ایکسپلین کی تھی کہ آپ یقین کریں کہ ہم بڑا روٹین وائز چل رہے ہوتے ہیں، نماز کی جانب راغب ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ انسان جو نماز پر سے ہی نہ اٹھے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی کہ بیٹا کہ شیطانی طاقتیں ہر وقت انسان کو مغلوب کرنے کے، قابو کرنے کے در پہ ہوتی ہیں. تو کبھی کبھار میں بھی حیران ہوں کہ انسان اتنی سستی کرتا ہے کہ بس ابھی اٹھتے ہیں سستی ہو جاتی ہے اور ہماری نماز جو ہے وہ وقت سے مس ہو جاتی ہے. تو جیسا کہ فتنے کا دور ہے بیٹا، اس وقت شیطانی طاقتیں جو ہے سرگرم عمل ہے
اور کامیاب وہی انسان ہوگا جو ان کے نرگے میں نہیں آئے گا. تو کوشش کریں بیٹا آپ لوگ کہ قطعی آپ لوگ گانے کی طرف خود کو مائل نہ کریں. استغفر اللہ، گانا کبھی بھی ہماری روح کی غذا نہیں ہو سکتا، گانا کبھی ہمیں سکون نہیں پہنچا سکتا. چھوٹی سی مثال آپ کو ایک دیتی ہوں. کبھی آپ نے گانا سنا ہو پھر بھی آپ غور کیجیے گا، کبھی بھی آپ کے دل کو سکون نہیں ملتا، بلکہ آپ اور مجمودہ سی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں. مینس گانا کیا ہے کہ دکھی گانا ہوگا تو آپ اور دکھی ہو جاتے ہیں. کوئی بہت فاسٹ سانگ سن رہے ہیں تو آپ کیا کبھی بھی نیکی کا کام کرنے کا دل نہیں جائے گا، بلکہ آپ کے دماغ میں وہ فرسٹریشن سی کچھ عجیب سی شیطانیت سی آتی جائے گی. تو بیٹا خدا اپنی جوانی کو سنبھال کر رکھیں. آپ بچے ہیں، آپ کو ہماری بات بالکل اچھی نہیں لگتی، بالکل پسند نہیں آ رہی، شاید عمر کا تقاضا ہے، لیکن میرا خیال ہے جب گھر سے بھی آپ کو یہ تربیت ملے گی، گھر والے بھی آپ کو اتنا فوکس کریں، آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ اگر گھر میں والدین آپ سے 5 وقت نماز کی، نازلہ قرآن کی سختی کرتے ہیں تو آپ کی کنڈیشن یہ ہو جو آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا. ایون یہاں تک یہ ہے کہ بچے ماشاء اللہ آپ ینگسٹرز ہیں، ہمیں اگر ابھی اس عمر میں باتیں یاد رہ جاتی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اکثر بچوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کے کم نمبر کی وجہ کیا ہے، آپ روز کا روز سبق یاد کیوں نہیں کرتے، تو بچوں کی یہی بات ہوتی ہے، بچے ہیں یا بچی ہیں تو یہی جواب دیتے ہیں کہ میڈم ہم یاد کرتے ہیں، ہمیں بھول جاتا ہے. تو لمحہ فکری ہے بیٹا کہ اس ایج میں تو دماغ ماشاء اللہ بہت فاسٹ کام کرتے ہیں. ریزننگ کے پیچھے یہی ہے کہ آپ سب جو ہے وہ باعث فرسٹریشن کی جانب جا رہے ہیں، میوزک کو زیادہ سے زیادہ سنتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے پڑھائی میں کیا کسی بھی اچھے کام کی طرف، نماز کی طرف راغب نہیں ہوتا. ایک آیت کا سہارا لوں گی بیٹا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور یقیناً ان کے دل اللہ کی یاد سے ہی چین پاتے ہیں. سن لو بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کو سکون بخشتی ہے. بیٹا اس سے بڑھ کر بات تو میرا خیال ہے قرآن کریم اگر آپ بولتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی اس پہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. ہر چھوٹی چھوٹی ہماری مشکل کے لیے، ایون ہماری یاد دہانی کے لیے کہ اگر ہمارا سمجھتے ہیں کہ ہمیں چیزیں بھول جاتی ہیں، اس کے لیے آیات ہے. اگر ہمیں کوئی بیماری ہے، پرابلم ہے، اس کے لیے آیات ہے. اگر سمجھتے ہیں کہ آپ سفر پر نکل رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ حفاظت واپس آئے، اس کے لیے قرآن کریم میں آیات موجود ہیں. ہماری زندگی کے شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز، ہر مشکل کا علاج جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہے. تو خدا اس فرسٹریشن کو، یہ جو چیز پھیل چکی ہے کہ شاید گانے سے جو ہے وہ آپ کو سکون ملتا ہے، اس سے اجتناب کیجیے، اپنی زندگی کو سنوار لیں، اپنے خوبصورت وقت کو، جیسا کہ کل بھی آپ کے ٹیچر نے آپ کو کہا تھا لٹائی وقت گزر جائے گا، دوبارہ وہ وقت نہیں آئے گا. اور یہی بات ہے. میں نے آئی تھنک پچھلے دنوں میں ایک مثال آپ لوگوں کو دی تھی، وہ یہ تھی کہ مطلب زندگی میں ہر انسان، چاہے کوئی بہت امیر کبیر ہے، چاہے کوئی بہت غریب ہے، یعنی جس بھی کیٹیگری سے وہ تعلق رکھتا ہے، لیکن بیٹا اس نے دنیا سے جانا ہی ہے. تو یہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے پڑھا تھا، شاید لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے ہوتا ہے کہ ایک شخص نے بھی کہا کہ یار مطلب مرغے آپس میں بات کر رہے تھے، تو ایک نے دوسرے سے یہ کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو 2 منٹ کا 3 منٹ کا بھی وقت ملتا ہے دنیا پہ جانے کا تو آپ اس میں کیا کرنا چاہیے. اب جس نے جو بتائی کی تھی بیٹا، اس نے یہی کہا کہ کاش میں تو چاہتا ہوں کہ اگر مجھے 2 منٹ کا بھی ٹائم ملے تو جو میں اتنی دولت پیچھے جمع کر آیا تھا میں وہ جا کر غریبوں میں بانٹ دوں، میرے کس کام کی. اور یہی ہماری آخرت ہے جہاں ہم آ گئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کروں. ایک ایسا شخص جو بدنصیب تھا، جو اپنے والدین کو دکھ دیتا تھا، اس نے کہا کہ کاش مجھے اتنا سا ٹائم ملے کہ میں واپس جا کر اپنے ماں باپ سے معافی طلب کروں تاکہ میں یہاں پر سکون سے رہ سکوں. تو انشاءاللہ زیادہ لمبا گہرائی سے بات نہیں کرتے، یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. اور جو انسان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ بیٹا کہ کل توبہ کر لیں گے، نہیں انشاءاللہ ہم کل سے نماز شروع کریں گے. ہمیں تو کل کا پتہ نہیں ہے بیٹا کہ وہ کل آتی ہے یا نہیں. تو جو بھی شروع کرنا ہے آج سے شروع کریں. اسی طرح اسٹڈی کے حوالے سے بھی اکثر آپ لوگ کہتے ہیں ہم کل سے تیاری کرنا شروع کریں گے، تو وہ کل کا انتظار جو کرتے ہیں وہ بیٹا زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو آپ نے شروع کرنا ہے آج سے لیا کرنا ہے. تو میں آپ سے وعدہ لے سکتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ آپ گانے کی طرف راغب نہیں ہوں گے، گانے نہیں سنیں گے. یس سر نو؟
बेटा दिल से आपने यस करने का वादा तो नहीं